الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک روزے کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ آغاز روزے کے حکم سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اختتام ہو رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان اموال کو بطور رشوت حکام کے پاس مت لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ رشوت دے کر لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ، لوگوں کا کچھ مال ازراہ ظلم، ازراہ گناہ تم کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھیے، احکام کی ابتدا ہوئی ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور اختتام ہو رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ ان میں ربط کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک الگ حکم لگتا ہے، لیکن ہے یہ انہی احکام کے ساتھ مربوط۔ ربط ان احکام میں یہ ہے کہ روزے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دوسری مرتبہ پھر یہ فرمایا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر یوں ہی بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو۔ دو مرتبہ اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد تقوی، ضبط نفس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب تقوی کا معنی ہے پرہیز، بچنا، اور پرہیز ہوتا ہے اس چیز سے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ پرہیز اسی چیز سے ہوگا جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، ضرر رساں ہے۔ تو مقصد ان احکام کا یہ ہوا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر پرہیز کی قوت پیدا ہو جائے۔ اور پرہیز کن کن چیزوں سے؟ پرہیز حرام سے، پرہیز ناحق مال کمانے سے۔ گویا دن بھر حلال سے روک کر تربیت دی جاتی ہے کہ حرام سے رکنے کی۔ دن بھر حلال سے اللہ نے روکا، جو کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا اللہ نے روک دیا کہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، لیکن تم نے نہیں کھانا، تم نے نہیں پینا۔
تو جس چیز کا کھانا پینا پہلے ہی حرام ہے اسے استعمال کرنا تو ہر حال میں ناجائز، تو حلال سے روک کر تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارے اندر حرام سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اور صوم سیام کا تو معنی ہی رکنا ہے کہ جو ہی حرام نظر آئے انسان کے قدم فوراً رک جائیں، انسان کا بڑھتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے، خواہ وہ حرام کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اس حرام میں کتنا فائدہ کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو، جب روزہ رکھا حلال سے بچنے کی، حلال سے اپنے آپ کو روکنے کی قوت پیدا ہو گئی تو اب حرام سے بچنا آسان ہو جائے۔ یہ حرام زبردستی مال چھیننے کی شکل میں ہو یا دغا بازی کی صورت میں ہو، چوری، ڈاکہ، خیانت، جھوٹ، رشوت، جوا، سود، ناجائز کاروبار، جھوٹی قسم سے کسی کا مال ہتھیانا، جھوٹی شہادت دے کر مال لے لینا، جھوٹا دعویٰ کر دینا، سازش کرنا اور جھوٹ بول کر خرید و فروخت کرنا، یہ سب صورتیں حرام کی ہیں، سب چیزیں یہ حرام ہیں۔ تو اور اگر انسان روزہ رکھ کر یا روزے کے بعد ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، ان ذرائع سے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کی تربیت اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ روزے کا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا، روزہ رکھوایا، وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دن بھر روزہ رکھا، دن بھر روزہ رکھا اور شام کو حرام سے افطار کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، افطار حرام سے کر رہا ہے تو روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ روزے کا مقصد وہ فوت ہو گیا۔ قانونی طور پر تو ہو جائے گا، ظاہری روزہ تو ہو جائے گا، لیکن حقیقی روزہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے اور ماہ رمضان کا ایک بڑا مقصد، بلکہ یوں کہیے کہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان حلال کا عادی بنے، حلال کھانے کا عادی بنے، حرام سے بچے، صاف ستھرا کاروبار کرے، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنائے۔ جب انسان کا نفس حلال کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا ذوق عطا فرما دیتا ہے جس سے حلال اور حرام کے درمیان فرق اسے نظر آتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو گے، روزے کا مقصد تقوی، تو اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو گے، روزے کا صحیح مقصد حاصل کر لو گے، تو اللہ تمہیں نور فرقان عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جس سے تم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام میں فرق کر سکو گے۔ یہ تو کہا گیا، اور اس کی ہماری امت کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے نور تقوی عطا فرمایا، انہوں نے حلال اور حرام کو الگ کر کے دکھایا۔ اسی شہر لاہور میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزاری، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے انہیں یہ نور عطا فرمایا تھا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں کئی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ جن کا واقعہ ہے انہوں نے مجھے خود سنایا، اس وقت وہ گکھڑ میں زیر تعلیم تھے،
اور ان کے خیالات بھی کچھ جداگانہ تھے۔ تو حضرت مولانا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کر لیتے ہیں، ہم نے آزمانا چاہا، آتے ہوئے ہم نے کچھ سنگترے یہ خرید لیے، کوئی کنو خرید لیے، اور کچھ حلال پیسوں سے کچھ حرام پیسوں سے ملے اور کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا آزمایا نہیں کرتے، پہلی بات یہ فرمایا کہ آزماتے نہیں ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیا، یہ حلال اور یہ حرام۔ ہمیں افسوس ہوا اور ہم نے معافی مانگی، معذرت کی اور درخواست کی کہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی تو تم آزمانے کے لیے آئے تھے، جب صدق نیت سے آؤ گے پھر دیکھیں گے۔ یہ ابھی ہماری قریبی بستی DHA میں بزرگ موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے اپنی ذاتی کچھ باتیں بتائیں، لیکن اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اپنے متقی بندوں میں ایسا نور، ایسی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے حلال اور حرام میں فرق کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان حلال کا عادی بن جائے اور حرام سے بچے۔ صاحبو، اس کے برعکس اگر بددیانتی ہے، کاروبار میں بددیانتی ہے، تو یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ کاروبار میں بددیانتی ایک سنگین جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم کہ جس کی اصلاح کے لیے مستقل ایک پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یہ قوم تھی اہل مدین، اور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس قوم کے حالات اللہ نے قرآن پاک کی کئی صورتوں میں ذکر فرمائے، سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ شعراء ہے۔ اس قوم میں دو جرم پائے جاتے تھے، ایک تو شرک کرتے تھے اور دوسرا جرم یہ کاروباری بددیانتی کا تھا، ہیرا پھیری کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی مت کیا کرو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا، اس اللہ سے ڈر کر کاروبار کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا، تمہارا قبیلہ بڑھ گیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو، دیکھو کہ تم سے پہلے جو مفسدین گزرے ہیں، تم سے پہلے جو معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے اپنی گناہوں، اپنے جرائم کے ساتھ، ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ باتیں مختلف انداز میں، مختلف اوقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی۔ دیکھیے اس کا جواب کیا ملتا ہے۔ جواب دینے والے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کے جو مخالفت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ الملا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس معاشرے کے اشرافیہ تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ایلیٹ کلاس، کاروبار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، شعیب ایسی باتیں چھوڑ دو، ہماری مارکیٹ خراب نہ کرو، ورنہ
ہم تمہیں اور جو تم پر ایمان لانے والے ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. ہماری بستی کا ماحول خراب نہیں، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. کبھی کہا کہ انما انت من المسحرین، لگتا ہے کہ آپ تو بس جادوگر ہو. وما انت الا بشر مثلنا، ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو. ہم بھی تو آخر اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ سوچی ہیں نہ کی ہیں. یہ تم کوئی انوکھے ہو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ. جو عذاب لانا ہے، جس عذاب سے دھمکاتے ہو وہ عذاب لے آؤ. کبھی کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو کیا یہ نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کی پوجا کرتے چلے آئے نسل در نسل، کیا ہم ان کو تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیں؟ یہ نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں اور ان کی تلقینوں کے جواب میں الملا نے، جو اپر کلاس کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی. اور پھر یہ بھی کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے صحابہ تھے، کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، یعنی اس طرح کاروبار کیا جیسے شعیب کہتے ہیں. حضرت شعیب خود بھی کاروباری تھے، خود کاروبار کرتے تھے اور بڑے خوشحال تھے وہ. تو ان کے صحابہ سے کہا اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا اور مارکیٹ میں ان کے کہنے کے مطابق کاروبار کیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ اٹھاؤ گے. ایسے کاروبار نہیں ہوا کرتے ہیں. کاروبار کا وہی طریقہ ہے جیسے ہم کرتے ہیں کہ ڈنڈی مارو، ہیرا پھیری کرو، داؤ جہاں داؤ لگے داؤ لگاؤ. یہ ہے کاروبار کا طریقہ. یہ کشمکش جاری رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، عذاب آیا. اور اصول ہے جیسا جرم ویسی سزا. اہل مدین کے عذاب میں 3 جگہ 3 صورتوں میں 3 چیزیں مذکور ہیں. باقی کسی قوم کے عذاب میں یہ انداز نہیں اختیار کیا گیا. سیلاب آیا، کہیں پتھر برسے مار دیے گئے. ان قوم مدین جو کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے، ان کے عذاب میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. سورہ اعراف میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا. سورہ ہود میں فرمایا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک کڑک، ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا. سورہ شعراء میں فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان پر ایک بادل، ایک آتشی بادل، وہ ان پر چھا گیا اور اس کی لپیٹ میں وہ لوگ آئے. لگتا یوں ہے کہ اس سرمایہ دار طبقے کی کارروائیوں کے نتیجے میں کتنے گھرانوں کا بجٹ ہل گیا ہوگا. ہر معاشرے میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ صحیح چلنا چاہتے ہیں لیکن اوپر کے لوگ جن کے ہاتھ میں مارکیٹ اور سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے وہ چلنے نہیں دیتے. کسی بھی کاروبار آپ بھی جا کر دیکھ لیں، بازار میں کوئی آدمی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، بڑا مگرمچھ اسے نہیں چلنے دیتا. تو وہاں بھی غریب لوگ بھی ہوں گے. تو یہ جو کچھ کرتے تھے اس کے نتیجے میں کئی گھرانوں کا بجٹ ہل گیا ہوگا، نظام زندگی تہو بالا ہو گیا ہوگا. اس کی سزا میں زلزلہ آیا کہ ساری سرزمین اللہ نے ہلا دی.
اور اس بالادست طبقے کی خود غرضی مفاد پرستی سے کتنے بچے بلبلائے ہوں گے، کتنی ماہوں نے آہو بکا کی ہوگی، کتنے بوڑھے چیخے چلائے ہوں گے۔ سزا یہ ملی کہ فرشتے کی کڑک اور ایک چنگھاڑ آئی، ایک خوفناک آواز سنائی دی اور دل پھٹ گئے، اور ناجائز ہتھ کنڈوں سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہوں گے۔ سزا میں سائبان کی طرح ایک ابر آیا، ایک بادل آیا، آگ کی بارش ہوئی۔ جنہوں نے دوسروں کے چولہے ٹھنڈے کیے تھے وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے۔ جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے۔ اور جو کہتے تھے، کل یہ کہہ رہے تھے کہ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب کے کہنے کے مطابق کاروبار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ آج حقیقت کھل گئی، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، شعیب کی بات نہیں مانی، خسارے میں وہ لوگ رہے۔ اور فائدے میں کون لوگ رہے؟ نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھی نجات دی، اور ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے ان کی بات مانی، ان کے کہنے کے مطابق کاروبار کیا، وہ بھی بچ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ ہماری رحمت ہوئی ہے ان پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی اطاعت سے، پیغمبروں کی بات ماننے سے، پیغمبروں کا ساتھ دینے سے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ملتی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی رحمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحمت فرماتا ہے۔ یہ کسب حلال کو ہم ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، حرام سے بچنے کو ایک اور پہلو سے دیکھیے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے دین کے بنیادی عقیدے تین عقیدے ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ خیانت، بددیانتی، ملاوٹ، کرپشن، یہ سب چیزیں، جتنے بھی باطل طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں کمائی کے، ان عقیدوں کا عملی انکار ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آخرت پر یقین، آخرت کو کہتے ہیں کہ آئے گی، لیکن اگر حرام کاروبار کیا جائے تو ان تینوں بنیادی عقیدوں کا عملاً انکار ہوتا ہے۔ زبان سے نہیں کہا جاتا لیکن عمل سے انکار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں شامل ہے لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے، مضبوط قوت والا ہے، اللہ رزاق ہے۔ تو جب انسان حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، مسلم ہے، اللہ ہی کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کمائی کے لیے حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، تو وہ عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافی رازق نہیں ہے۔ عملاً یہ کہہ رہا، یعنی اللہ تو کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، میں دوں گا، میں پورا کروں گا، لیکن حرام کمانے والا کہتا تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں یہ حرام ذرائع اختیار نہیں کرتا ہوں تو رزق پورا نہیں ہوگا۔ یہ بددیانتی، ایک طرح کا شرک بھی اس میں پایا جاتا ہے، ایک طرح کا۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
یعنی اگر تم لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انسان اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے پھر حرام ذرائع حرام راستوں پہ چلتا ہے تو معنی یہ ہے کہ توحید ابھی دل میں نہیں اتری۔ اللہ کے دیے ہوئے حلال ذرائع کو وہ ناکافی سمجھتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، تبھی تو حرام ذرائع اختیار کر رہا ہے۔ یہ عملاً توحید کا انکار ہے۔ دوسری چیز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں اسے تسلیم کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا، یہ اقرار ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خیانت سے روکا، بددیانتی سے روکا، اور فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ فرمایا۔ اب یہ خیانت کرنے والا لاکھ کہے کہ میں تو امتی ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں تو ہمارا نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ بات تو تب بنتی ہے کہ جب وہ قبول فرما لیں۔ جب آن حضرت ہی قبول نہیں فرما رہے تو اپنے کہنے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو خیانت کار اپنے اقرار کی مخالفت کر کے رسالت کا بھی عملاً انکار کر رہا ہے۔ عملاً قانونی طور پر، آئینی طور پر مسلمان ہے، لیکن عملاً منکر بن رہا ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا آخرت کا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المطففین موجود، اس کا آغاز ہوتا ہی اسی سے ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو کمی بیشی کرتے ہیں۔ کیسے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں ایک بڑے دن اٹھایا جائے گا جس دن سب لوگ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر آخرت پر یقین کامل ہوتا تو یہ ڈنڈی نہ مارتے۔ اگر یقین ہوتا آج اگر ہم ڈنڈی ماریں گے تو کل قیامت کو ہمیں ڈنڈے پڑیں گے، تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ اور جب یہ کر رہے ہیں تو زبان سے چاہے اقرار ہے لیکن عملاً آخرت کا انکار ہے۔ اہل مدین عقیدے اور عمل دونوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے منکر تھے۔ ہم الحمدللہ عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں، ہم الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کا وبال ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، جو آج ہم بھگت رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ سب انہی چیزوں کا وبال ہے۔ اسباب حالات بگڑنے کے مختلف بن جاتے ہیں، اسباب مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو سبب الاسباب ہے، ان اسباب کی بھی ایک علت، ایک سبب ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر اس کو سلجھا لیا جائے، اس سبب کو درست کر لیا جائے، تو باقی ساری چیزیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے کتنی جگہوں پر یہ چیز فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف میں فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، وہی جو
روزے کی حکمت ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر یہ ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرتے، ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کہ اللہ جل شانہ فرما رہا سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ یعنی یہود اور نصارہ کا ذکر ہے، یہ لوگ تورات اور انجیل کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں نافذ کرتے تو آسمان سے رزق برستا، زمین رزق کے خزانے ابلتی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو جن حالات ہم پہ آتے ہیں، ان کے کچھ ہم سمجھتے ہیں ہم نے فلاں سے قرض لیا، فلاں سے یہ ہوا، یہ سب نوبت کیوں آتی ہے قرض لینے کی؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرض تو لیا، لیکن نوبت کیوں آتی ہے قرض لینے کی؟ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس، 5 چیزوں کی سزا 5 چیزیں، 5 چیزوں کی سزا، 5 جرائم کی سزا 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط فرما دے گا۔ اللہ کا حکم ہے اوفو بالعہد، عہد پورا کرو، ان العہد کان مسئولا۔ لیکن یہ عہد شکنی کرتے ہیں، عہد خواہ آپس میں ہوں، عہد خواہ دشمنوں سے ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو عہد کیا ہے، کسی سے معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے معاہدے کیے تھے ان کو پورا کیا۔ اگر عہد شکنی کی جاتی ہے تو اللہ اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ دوسرا جرم، جو قوم اللہ کے قانون اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اس میں فقر پھیل جاتا ہے، اس میں احتیاج پھیل جاتا ہے۔ یہ فقر کہ انسان اپنے کاروبار اور ضروریات میں دوسروں کا محتاج ہو جائے، نقل و حرکت تک میں دوسروں کا محتاج، چیز اپنی ہے لیکن بیچ نہیں سکتا، ملک اپنا ہے خرید نہیں سکتا، دوسروں کی طرف سے پابندیاں، یہ فقر کی یہ صورت۔ تیسرا جرم، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور اسی طرح دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اموات کثرت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں جب معاشرے میں بے حیائی اور زنا پھیل جائے۔ چوتھی چیز، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، کاروبار میں بددیانتی کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط رزق کی تنگی یا رزق کی نابودی۔ کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اشیاء ہی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اشیاء تو موجود ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتا، بیماریاں پھیل گئی، چیز موجود ہے سامنے، کھا نہیں سکتا۔ یہ بھی قحط ہی کی ایک صورت ہے، وہ فرد کا قحط ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ اشیاء موجود ہیں لیکن پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی، قوت خرید نہیں ہے، سب چیزیں موجود ہیں لیکن اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ خرید نہیں سکتے، یہ بھی قحط کی صورت ہے۔ یہ کب آتی ہے؟ جب کاروبار میں بددیانتی کی جائے، ناپ تول میں کمی بیشی کی جائے۔ پانچویں چیز فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کی پھر رحمتیں جن سے کہ خوشحالی حاصل ہو، وہ رحمت رک جاتی ہے۔ عمومی رحمت تو ہر حال میں ہے ہی ہے، لیکن جو خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس سے برکت ہو، خوشحالی ہو، رزق میں فراوانی ہو، وہ رحمت
اللہ تعالیٰ اپنی روک لیتا ہے۔ تو صاحبو، یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، رمضان روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ حلال سے رکنے کے بعد اپنے اندر اتنا ضبط نفس پیدا کر لیا جائے کہ حرام سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن روزہ کہتا ہے کہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، یہ رشوت ہے، یہ نہیں کھانی ہے، یہ کرپشن قومی خزانے میں نہیں کرنی ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھا، اس انداز کا روزہ نہیں ہے، تو ظاہری روزہ تو ہوا لیکن حقیقی روزہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔